یہ کس نے حرام کی ہے زینت اللہ، زینت اللہ تعالیٰ کی، التی وہ جو کہ اخرجا نکالا اس نے، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، طیبات اور پکیزہ، من الرزق کی رزق، کل کہہ دیجیے ہیا یہ، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہے، یوم القیامتی قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل الآیاتی تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، لقوم یعلمون قوم جاننے والی کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تو وہ آپ لوگ اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چاہے دنیا کی کوئی زینت کی چیز ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہے، یا جو بھی ہے، جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں۔ ایک تو زیادہ ہی جو مطلب کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ لوگ اپنے اوپر کوئی کھانا حرام کر لیتے تھے، جیسے اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، اس طرح اور بھی بہت سارے کھانے آپس میں وہ حرام کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہم میں سے کوئی غصے میں آ کے قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد مجھ پہ یہ ہر چیز حرام ہے، میں نے نہیں کھانی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار اپنی بیویوں کے غصے کی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ شاید مجھ پہ حرام ہے، تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی تھی کہ آپ ایک چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو میں نے حلال کیا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بات اللہ نے چیز حلال کر دی ہے اس کو آپ خود سے حرام نہیں کر سکتے، چاہے آپ غصے میں ہیں، چاہے آپ جیسے بھی، جیسے کہتے ہیں میں نہیں کھانا یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، غصے میں اکثر بچے کہہ دیتے ہیں گھر میں، تو ان کو اس وقت پیار سے یہ بات سمجھایا کریں کہ جو چیز اللہ نے حلال کیا وہ ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہتے ہیں زینت وغیرہ، جیسے بہت زیادہ بعض لوگ جو ہے وہ فقیرانہ شکل میں رہتے ہیں، نہ کپڑے صاف پہنتے ہیں، نہ دھلا ہوا زیادہ پہنتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے معاشرے میں نا کیا کہتے ہیں ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بالوں میں کتنے کتنے دن کنگھی نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ دیکھیں اس سے پہنچی ہوئی سرکار سے کیا مراد ہے کہ وہ ان کو بہت اونچا لیول کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ صفائی نہیں، صاف نہیں رہتے تو آپ کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ درجوں کی بلندیوں کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور جو انسان غسل ہی نہیں کرتا وہ تو ناپاک ہے، وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے پاس اچھا پہننے کے لیے ہوتا ہے، یا تو کنجوسی کے باعث وہ نہیں پہنتے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا ایک شخص گندے میلے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کہا ہے۔ صابن نہیں ہے؟ کہتا جی ہاں ہے، یعنی مطلب دھونے کے لیے کپڑے۔ تو اس نے کہا جی ہاں ہے میرے پاس۔ تو پھر آپ نے فرمایا اتنے گندے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہتا عاجزی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عاجزی نہیں ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے، جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو صاف رکھنا اور ظاہری طور پہ بھی اچھا کپڑا پہننا، اور گھر کے اندر سے بھی ناپاکی کو دور کرنا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایک بار قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو دو قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے جو ایک قبر تھی اس کو عذاب صرف اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ ناپاک رہتا تھا، پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا، گندا رہتا تھا، لاپرواہی اختیار کرتا تھا۔ یعنی شریعت کے اندر
صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. یہ بات ایک بہت بڑی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یعنی آدھا ایمان ساری عبادات ہے اور آدھا ایمان صفائی ہے. تو اس چیز کو غور کرے کہ صفائی کو شریعت کتنا پسند کرتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے کہ میرے منہ سے کسی کو اسمیل نہ آئے، اور ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، خوشبو کا بہت استعمال کرتے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے مجھے ایک عورت اور ایک خوشبو بہت پسند ہے. عورت کو پسند کرنے سے مراد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر عورتوں کی طرف دیکھتے تھے یا غیر عورتوں کو پسند کرتے تھے جو آپ کی بیویاں تھیں، ان کی بات ہو رہی ہے، جو کہ دنیا کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا، آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ آل ٹائم خوشبو یوز کر کے رکھتے تھے، حالانکہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو آپ کیسے حرام کر سکتے ہو اپنے اوپر؟ نہ تو وہ عاجزی میں آتی ہیں، نہ وہ انکساری میں آتی ہیں. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبرانہ سوچ ختم کرے، تکبر ختم کرے، عاجز رہے اللہ کے آگے، اور لوگوں کے آگے اتنا جھکے نہ، عاجز نہ رہے، لیکن اخلاق اچھا کرے. اگلا بندہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خاموشی اختیار کرے، بد تہذیبی بدتمیزی پہ نہ اترے، لیکن زیادہ ہی کسی کے آگے جھکے بھی نہ، کیونکہ جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے. اور اس کے بعد ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے،